نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے قرآن کا محافظ کون۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یقیناً ہم نے اتارا ہے یہ ذکر، یہ قرآن، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 کے پہلے حصے کے مطابق یہ ذکر، یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن پاک سورۃ الرعد کی آیت نمبر 1، سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 1 تا 5، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1، سورۃ الزمر کی آیات نمبر 1 اور 2 کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نبی، اپنے آخری رسول، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 کے دوسرے حصے کے مطابق اللہ خود ہی قرآن کا محافظ ہے، یعنی اللہ قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت کا محافظ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کس طرح قرآن کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ نے قرآن کو کیسا بنایا ہے۔ نمبر 1، قرآن ہر قسم کے ریب، ہر قسم کی شک اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ تمہیں اگر اس میں کوئی شک ہے، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس سے ملتی جلتی ایک سورت لے آؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَقُودُوهَا النَّاسُ حِجَارَةً وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تمہیں اس میں کچھ حق ہے جو کچھ ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو اس سے ملتی جلتی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے تمام تر حمایتیوں کو ما سوائے اللہ کی، اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے، تو ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ قرآن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ قرآن خود ہی اپنا محافظ ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کو سورہ رعد کی آیت نمبر 1، سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 1 تا 5، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1، سورہ زمر کی آیات نمبر 1 و 2، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 192، سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 80 کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک نے، رب العالمین نے اپنے محبوب نبی، اپنی آخری رسول، اپنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے۔ اتارنے والا بھی اعلیٰ، جس پر اتارا گیا وہ بھی اعلیٰ، کوئی دوسرا ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 3، اللہ جس نے قرآن اتارا ہے، اس نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے نہایت ہی آسان بنا دیا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اللہ نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا تو کروڑوں لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا، اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ نمبر 4، اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے وہ خود ہی اس قرآن کا محافظ ہے۔ سورۃ حجر آیت نمبر 9، انا نحن نزل ذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اتارا یہ قرآن اور بے شک ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ نمبر 5، قرآن محفوظ کتاب میں ہے۔ سورۃ الواقعہ آیات نمبر 77-78، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے
محفوظ کتاب میں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جس کا محافظ خود اللہ ہے اور جو محفوظ کتاب میں ہے، وہ قرآن ہے کہاں؟ اس سوال کا جواب سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22 میں دیا گیا ہے۔ بل ہووا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نبی، اپنے آخری رسول، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن اتارا ہے اور خود ہی اس قرآن کا محافظ ہے۔ البتہ ایک مومن ہونے کے حوالے سے، اللہ کا خلیفہ ہونے کے حوالے سے، ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔